السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اسلامیہ 202 کا لیکچر نمبر 24، 25 اور 26 کی۔ تین لیکچر اسی ایک ویڈیو میں ڈسکس ہوں گے۔ اس میں جتنے بھی شارٹ کویشچن ہیں، امپورٹنٹ ہیں، جو بھی ایم سی کیوز ہے، وہ سارے آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو جو پچھلی ویڈیوز تھی وہ بھی آپ لوگوں نے بہت لائک کی، تو اسی اسی جوش و جذبے کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا جو ٹائٹل ہے لیکچر 24 کا، دی سیرہ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو سیرہ تھی وہ کیسی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی فرسٹ ریولیشن کی بات کرتے ہیں۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں موجود تھے، اور رمضان شریف کی جو 17 تاریخ تھی، ٹھیک ہے، اور 610 بی سی تھی یا سی ای تھی، جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے غار ہرا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو وہ 40 سال تھی، 17 رمضان تھا اور 610 سی ای تھی۔ یہاں پر ایک کویشچن ہے کہ ریسائٹ ان دی نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ مین فرام آ کلاٹ آف، یعنی کس کے گچھے کلاٹ سے پیدا کیا تھا، بلڈ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فیلنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پہلی ریولیشن کے بعد۔ پہلی ریولیشن کے بعد آپ جو تھے آپ ڈر گئے، آپ کے کمباہٹ جو تھی وہ شروع ہوگی، اور آپ کس کے پاس گئے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تھے۔ تو آپ بات کرتے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے مسلمان جو ہوئے تھے ان میں جو سب سے پہلے عورتوں میں ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں ان لوگوں میں، یعنی مردوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جو بچوں میں سے سب سے پہلے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غلاموں میں سے پہلے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی 3 سال تک۔ تو سب سے پہلے جو اسلام کا پریچنگ سنٹر تھا اس کا نام کیا تھا؟ دار ارقم۔ دار ارقم سب سے پہلا سنٹر تھا جہاں پر اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو یہاں پر کمپینین تھے ان کو کہا جاتا تھا السابقون الاولون، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ ساری ان کی لسٹ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا، 4-5 اس میں سے لازمی یاد رکھیں کیونکہ یہ شارٹ کویشچن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں سوشل بائیکاٹ کی۔ تو سب سے پہلے سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کے ساتھ کیا کس نے تھا؟ پولیتھیسسٹس آف مکہ، مکہ کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، انہوں نے بنو ہاشم جو مسلمان تھے ان کے ساتھ جو تھا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور یہ بائیکاٹ جو تھا نبوت کے 7ویں سال شروع ہوا تھا اور 10 نوی تک رہا تھا، 3 سال اس کا جو پیریڈ تھا وہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمپینین نے جو مشکلات برداشت کی ان میں کیا تھا؟ ہنگر تھی، تھرسٹ تھی، اور فیڈ آن دی لیوز اینڈ ڈرائی لیدر، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مشکلات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ نے اس میں برداشت کی۔ اس کے بعد جو اس کی کنڈیشنز تھی 4 یہ ہیں کہ کوئی بھی جو ہے بنو ہاشم کی فیملی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، کوئی بھی مسلمانوں سے کوئی چیز نہ خریدے گا نہ بیچے گا، کوئی بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہے گا، کوئی بھی ان کو کھانے کی اشیاء جو ہے وہ سینڈ نہیں کرے گا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ کس کی کوششوں سے ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہشام بن عامر، زبیر بن ابی امیہ اور زما بن الاسود تھے، اور ابو الجنتری اور موتام بن عادی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹرمائٹ 8 دی ایگریمنٹ ریٹرن بائی ڈسبلیور، یعنی جس نے ڈسبلیور نے وہ ایگریمنٹ لکھا تھا اس کو ٹرمائٹ جو تھی، یعنی جسے یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو کھا لیا تھا۔ تو اس پر صرف ایک ہی لفظ رہ گیا تھا، وہ کیا تھا؟ بسمک اللہم، ٹھیک ہے، یہ ایک رہ گیا تھا۔ اور جس نے یہ سوشل بائیکاٹ والا ایگریمنٹ لکھا تھا اس کا نام کیا تھا؟ منصور بن اکرامہ، اور اس کا ہینڈ جو تھا جس سے اس نے لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیمیج بھی کر دیا تھا۔ اب ہمارے پاس ہے دی ایئر آف گریف یا عام الحزن، جس کو سال کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال ہے جو 10th نوی تھی، اس جو سال ہے 10th نوی تھی، ٹھیک ہے، یہ نبوت کے 10ویں سال۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو انکل تھے ابو طالب، یہ دونوں وفات پا گئے تھے، اس لیے اس کو عام الحزن کا سال بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو لہب جو اب تھا وہ بنو ہاشم قبیلے کا سردار بن گیا تھا۔ اس نے بہت تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا۔ طائف کا جو سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال کیا تھا 10 نوی کو۔
تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو بنو ثاقف کا قبیلہ تھا اس کا جو سردار تھے وہ عبد جلیل مسعود اور حبیب تھے، جو کہ بہت پاور اور رچ مین تھے۔ ان میں سے ایک نے جو ڈاٹر تھی قریش کی صفیہ بنت معمر، اس کے ساتھ بھی شادی کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ گئے لیکن انہوں نے مس بیہیو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو گارڈن تھا وہاں پر پناہ لے لی۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کو سے کہا تھا کہ طائف کی ویلی کو میں تباہ کر دیتا ہوں اگر آپ کہیں تو۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہتے وہ یہ تھے کہ ریفیوز کیا اینڈ سیڈ دیٹ اٹ ڈن ناٹ ٹو می، یعنی وہ مجھے نہیں جانتے لیکن ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں شاید وہ اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو وہ گارڈن تھا وہ اتبا اور شیبہ کا تھا، شیبہ یہ دو شخص تھے جن کا وہ جو باغ تھا وہ تھا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنڈیشن میں دیکھا تو انہوں نے اپنا جو ان کا غلام تھا جس کا نام تھا اداس، اس سے کہا کہ وہ آپ کی سرو کرے۔ اس نے کیا پیش کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ گریپس، انگور پیش کیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھی، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھی۔ اس وجہ سے اداس جو تھا وہ شوق ہو گیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ ورڈز جو ہیں یہ آپ کو کیسے آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ تو جو اداس تھا وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا اور نینوا شہر کا رہنے والا تھا۔ اداس نے وہ کیا چیز سنی تھی کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تھا کہ جو حضرت جو ہیں یونس علیہ السلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی پروفٹ ہیں اور وہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہنا تھا کہ اداس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جو طائف کا سفر تھا وہ کتنے دن رہا تھا؟ 25 ڈیز رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے تھے۔ جو معراج کی رات تھی وہ بھی 10 نوی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم نے سارا پڑھ لیا اوپر۔ یہاں پر جو سٹیجز تھے وہ کتنے تھے؟ 3 تھے۔ 3 سٹیجز میں جو معراج کی رات ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پہلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام ٹو مسجد اقصیٰ گئے آن براق پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک گئے آن براق پر، یہ سواری کا نام لکھا ہوا یہ تینوں، ٹھیک ہے۔ اور سدرۃ المنتہا تو کعبہ قوسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف سواری کا نام تھا، اس پر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بیت المقدس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے۔ یہاں پر سارے پروفٹ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی، نماز پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام پر، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان سے حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور سکستھ جو آسمان تھا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جو آخری آسمان ہے 7واں آسمان اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ امپورٹنٹ ہے شارٹ کویشچن، ان کو شارٹ کویشچن بھی اور MCQs بھی ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا کیا چیزیں دیکھی تھی؟ ہیونز بھی دیکھا تھا، پیراڈائز بھی دیکھا، ہیل بھی دیکھا، اور جو یوزر تھے، اڈلٹرز تھے، نان پریئرز تھے، ان کی جو جگہ ٹھکانہ تھا وہ بھی دیکھا، اور جو کوثر کا تالاب تھا وہ بھی دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں پر رک گئے تھے کہ وہ آگے نہیں جا سکتے؟ سدرۃ المنتہا کا جو مقام تھا وہاں وہ رک گئے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازوں کو گفٹ دیا تھا؟ 50 پریئرز کا گفٹ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو کس نبی سے بات ہوئی جس نے کہا کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں آپ کی امت کے لیے؟ وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ تو حج کے موقع پر جو 11 ہجری تھی یعنی نبوت کا 11واں سال تھا، اس سال حج کے موقع پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ کون سا تھا؟ 6 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے قبیلے کا نام تھا خزرج، ٹھیک ہے۔ تو پہلا آپ کو حج کا بتایا۔ دوسرا جب سیکنڈ سال آیا 12th ایئر آف پروفٹہڈ، اس وقت 12 لوگ ہی تھے، 12 لوگ ہی تھے جو یثرب آئے، یعنی جو ہے مدینہ آئے، ٹو مکہ، مدینہ سے مکہ آیا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر مینا کے نام سے ویلی ہے، وادی ہے جس کو عقبہ کا نام دیا گیا، وہاں پر ملے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بیعت عقبہ اول کہتے ہیں، بیعت عقبہ اول کہتے ہیں، یا فرسٹ اوتھ آف عقبہ کہتے ہیں، یا اس کو آپ فرسٹ پلیج آف عقبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کب ہوئی؟ 12 ہجری کو، اور 12 جو ہے 90 کو، 12 90 کو۔ اس میں یہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اسلام قبول کیا تھا، ان کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لینتھی ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دی ٹرمز آف فرسٹ پلیج آف عقبہ، پہلی جو ٹرمز تھی، جو پہلی عقبہ کے یہ پلیج تھا، اس کی کچھ شرائط تھی وہ سن لیں آپ۔
سب کی جو ٹرمز ہے وہ سیم ہی ہے تقریباً، تھوڑی بہت فرق آئے گا۔ سب سے پہلے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی گناہ یا چوری نہیں کریں گے، کسی کو لٹکائیں گے نہیں، سولی پر نہیں چڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ یثرب کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا تھا، اس کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور یہ 1290 کی بات ہے۔ اور حضرت اسید بن عمیر جو تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر رہتے، اور ان کی وجہ سے ہی جو یثرب کے لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اوس ٹرائب کا جو اوس قبیلہ تھا، وہاں پر کون کون تھے؟ سعد بن معاذ تھا، اور اس کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور پہلے انہوں نے ریفیوز کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے تلاوت سنی ہوئی تھی قرآن مجید کی، اس لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اگلے سال 75 لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اسلام قبول کرنے کے لیے، اور ان 75 لوگوں میں سے جو وومنز بھی تھی، کتنی تھی؟ 2 تھی۔ نام کیا تھے؟ نصیبہ بنت خواب اور اسما بنت عادی۔ یہاں پر بھی کچھ کنڈیشنز تھی، یعنی کہ تم میرے الفاظ سنو گے اور مجھے بھی فالو کرو گے ہر غم خوشی میں، اور اپنا جو منی ہے وہ اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اسکیرسٹی ان دی اسٹیٹ آف پلینٹینس اینڈ اسکیرسٹی میں اس کو اسپینڈ کرو گے، اور جو ہے گڈ اس کو انجوائے کرو گے، یعنی اس سے کو فالو کرے گے گڈ کو، اور جو ایول ہے جو بیڈ اس کو ریموو کر دو گے، اس کو انکار کر دو گے، یعنی تم صرف اللہ کے راستے میں کھڑے ہوگے، نہ کہ کسی شخص کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ اس پلیج کے 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ کہاں ہجرت کی تھی؟ مائگریشن کی تھی یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ جو لیکچر ہے 25، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی اور مکی لائف کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مدنی لائف کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک MCQز آیا تھا کہ کس نے ڈیوائیڈ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 پارٹس میں؟ اس میں 2 نام آتے ہیں، ایک ہسٹورینز کا نام آتا ہے اور ایک سیرہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، ہسٹورینز کا اینڈ دی سیرہ۔ ان 2 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے میں تقسیم کیا تھا، ایک مدنی کو، ایک مکی کو۔ مائگریشن سے پہلے، مدینہ مائگریشن سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی اس کو مکی لائف کہتے ہیں، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کے بعد تھی، مدینہ میں لائف تھی، اس کو مدنی لائف کہتے ہیں، وہاں پر جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مدنی لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ اسی جو 10 سال کا عرصہ تھا، اس میں بہت ساری وجوہات ہوئی، بہت سارے جو اسپیکٹس ہوئے، بہت سارے چیزیں تھیں، وہ یہ ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کون کون سی؟ بردرہڈ آف مدینہ، پیکٹ آف مدینہ، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، ٹریٹی آف حدیبیہ، فتح خیبر، بیٹل آف موتا، فتح مکہ، بیٹل آف حنین، بیٹل آف تبوک۔ ان سب کو آپ کو ایک چیز بتاتا جب ان کے سب کے آپ نے جو ہجری ہے یا نبوی ہے کہ ان کی جو ڈیٹ ہے کب واقعہ ہوئے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کتنے سال بعد ہجرت کی؟ 13 سال بعد ہجرت کی، یعنی نبوت کے 13 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ہجرت کیوں کی تھی؟ کیونکہ مکہ میں جو آپ کی لائف تھی وہ بہت ڈیفیکلٹ تھی، جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو تھے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی تھے وہ پہلے ہی مائگریشن کر چکے تھے، مدینہ میں پہلے موجود تھے، لیکن وہاں پر ویلکم کس نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو وہ لوگ تھے انصار تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تھے تو مدینہ میں کتنی نیشن موجود تھی؟ 3 تھی۔ بلیسڈ کمپینینز پولیتھیسسٹ آف مدینہ اینڈ جیوز، یہودی، مدینہ کے مشرکین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، 3 نیشنز اس وقت موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر کویشچن ہے کہ برادرہڈ کن کے درمیان قائم ہوا تھا؟ ہیلپرز کے درمیان۔ ہیلپرز کون تھے؟ انصار تھے، جو کہ پہلے مدینہ میں موجود تھے، وہاں پر رہتے تھے، ان کا وہیں ٹھکانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایمیگرنٹس، یعنی جو ہجرت کرنے والے تھے، وہ کون تھے؟ مہاجرین تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور کہاں پر؟ مدینہ میں، اور اس کو برادرہڈ آف مدینہ بھی کہتے ہیں۔ جب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس بھائی چارہ کا جو ایمز تھے، مقصد تھا، وہ کیا تھا، تو آپ نے 2 لکھنے یہ والے، ٹھیک ہے۔ پہلا کہ ضرورت تھی کہ وہ مدینہ میں سیٹل ہوں کیونکہ وہ ہر چیز مکہ میں اپنی چھوڑ آئے تھے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان اس سے طاقتور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ مین پرپس تھا۔ اس کے بعد امام غزالی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ برادر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے
اگنورنٹ پریجوڈائسز کو ڈیزالو کرنے کے لیے، یعنی جو جہالت کا دور تھا، جو جہالت کی کچھ شرائط تھی، اس کو ختم کرنے کے میں یہ جو بھائی چارہ تھا اس نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوم لینڈ کی جو ڈسکرمنیشن تھی، جو کلر اور ریس کا جو فرق تھا، اس کو اس نے مٹا دیا تھا اس بھائی چارے نے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جو انصار تھے انہوں نے اپنی زمین دی تھی، لیکن ایک کنڈیشن تھی، اور کنڈیشن کیا تھی؟ آن کنڈیشن۔ وہ کون سی کنڈیشن تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جو زمین ہے اس میں ورک کریں، کام کریں، اور جو پروفٹ آئے گا، جو ارلی پیداوار ہوگی، جو سالانہ پیداوار ہوگی، اس میں سے آدھا وہ لیں گے اور آدھا آپ کو ملے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعہ ہے، لیکن ہم واقعہ کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، ہم بات کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا کس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا؟ تو وہ شخص تھا سعد بن عربی۔ یہ ایک رچ مین تھا اس وقت کا۔ عبد الرحمن جو تھا وہ کیما تھا، یعنی وہ مہاجرین تھا، اور سعد بن عربی جو تھی وہ ہیلپر تھی، وہ انصار تھا اور رچ مین تھا۔ ایک جو رائٹر ہے علامہ صوفی الرحمان، اس کی بک کا نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم۔ اس میں بھائی چارے کے بارے میں ہر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جو رائٹر ہے علامہ صوفی الرحمان، اور اس کی بک کا نام ہے الرحیق المختوم، بس یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پیکٹ آف مدینہ۔ تو یہاں پر جو اس میں ہمارے پاس ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کب پہنچے تھے؟ تو 1 AH کو پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے درمیان جو تھا معاہدہ طے پایا تھا؟ تو اس میں 3 لوگ تھے، کون کون تھے؟ نیشنز تھی، مسلمز تھے، جیوز تھے، اور پولیتھیسسٹ آف مکہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس ایگریمنٹ کو چارٹر آف مدینہ کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر حامد اللہ کے مطابق یہ چارٹر اسلامک ہسٹری میں، ورلڈ کی ہسٹری میں سب سے پہلا چارٹر تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے جو چارٹرز تھا، چارٹر آف مدینہ، اس کی کچھ شرائط تھی، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جیوز ٹرائبز تھے، 3 جیوز ٹرائب تھے، جیوش ٹرائبز، جن میں بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، ٹھیک ہے، 3 تھے، لیکن اس کی جو شرائط ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو خون کا میتھڈ تھا، یعنی خون کے بدلے خون، اور جو اس میں قصاص ہوتا ہے، ریڈیمپشن، وہ اس کے جو میتھڈ تھے وہ سیم تھے جیسے کہ پہلے تھے۔ اور جیوش جو تھے وہ ان کو ریلیجیس فریڈم تھی، اور وہ ول ہیو فرینڈلی ریلیشن ود مسلم، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن بنا سکتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو اگر ایک جو پارٹی آپس میں لڑ پڑے تو تھرڈ پارٹی جو ہوگی، پارٹیز ٹو فائٹ اے تھرڈ پارٹی دے ول ہیلپ ایچ ادر، یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایکسٹرنل فورس مدینہ پر حملہ کر دے تو یہ سب مل کر اس کے سے دفاع کریں گے، نہ کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پاور تھی، یعنی اگر 2 پارٹیز، ون آف دا پارٹیز میکس پیس ود دی تھرڈ پاور، دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک جو شخص ہے وہ دوسری تھرڈ پارٹی کے ساتھ اگر پیس کرنا، امن کرنا چاہتا ہے، تو جو دوسری ایک رہ گئی ہے وہ بھی ان کے ساتھ جوائن ہوگی، لیکن جو مذہبی بیٹلز تھی وہ الگ تھی، وہ چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں امپورٹنس کیا تھی اس چارٹر کی؟ اس کی امپورٹنس سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اس کو امپورٹنٹ تھی، کیونکہ جوش ٹرائب جو تھے وہ اس مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے مدینہ پر حملہ کر دیں، تو یہ اس سے بھی حفاظت ہوئی۔ یہ والے 4 ہیں، جو اوپر والے 4 ہیں، 4-5 ہیں، وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ 3 مارکس ہے، 5 مارکس کا، ان میں سے جو ہے چانس ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کوشچن آ جائے۔ تو جو ڈسبلیور تھے مکہ، وہ بھی مسلمانوں کو فائٹ کرتے تھے، تو اس سے بھی کچھ بچت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دونوں آپس میں لڑ نہیں سکتے تھے، یعنی جو مسلمانوں کے دونوں ایلیگنس تھے، تو اب مدینہ پر حملہ کرنا جو تھا وہ تھوڑا سا انڈر کنٹرول ہو گیا تھا، وہ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے میں اس کے لیے کیا فائدہ تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چارٹر آف مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ کیا فائدہ تھا، کیا اثرات تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اوز اور خزراج کے جو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس کا جو بیٹل تھی وہ بھی یہاں ختم ہوگی، جو جیوش کی سپر مرسی تھی وہ بھی ختم ہوگی، جو طاقت وہ دکھاتے تھے وہ بھی ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ گارنٹی تھی کہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ آزاد رہے گی، سروائیو کرے گی، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ڈسبلیورز تھے، مشرکین مدینہ تھے، وہ مسلمانوں کو ہارم پہنچاتے تھے، لیکن آپ مزید نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو اب بات کرتے ہیں غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان لڑی گئی تھی، اور یہ ہولی رمضان کا مہینہ تھا، اور 2 AH تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سورۃ الانفال میں ذکر کیا گیا، اور اس کو یوم الفرقان کا نام بھی دیا گیا اس بیٹل کو۔ اور علامہ صوفی الرحمان کے مطابق یہ جو جنگ تھی یہ مسلمانی ہسٹری کی، اسلامک ہسٹری کے سب سے پہلی جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ جو بدر کا مقام تھا وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ 80 مائلز یعنی 128.7472 کلومیٹر فرام مدینہ سے اتنے سفر پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مکہ کی طرف اولڈ روڈ تھا جو ہے، اور یہاں پر ایک کنواں تھا جس کا
نیم اس کے آنر کی وجہ سے تھا، بدر بن عامر، اسی لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا سب سے بڑا ریزن تھا وہ اسلامک جو مسلم کی جو تعداد تھی وہ انکریز ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس سے مشرکین مکہ کو خوف آیا اور انہوں نے اسلام کی طرف جو مسلمانوں کے خلاف اس جو یہ جنگ تھی اس کا شروع کر دی تھی۔ اس غزوہ بدر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ وہ کون تھا؟ وہ ابو سفیان تھا، لیکن ابو جہل کہتا تھا کہ جنگ لڑنا ہے۔ اچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان کو 1 AH کو بدر کے مقام پر پہنچے تھے۔ اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی اور 1000 لوگ تھے مشرکین مکہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اینجلز نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور سورۃ الانفال کی 8 سے لے کر 14 تک جو آیات ہیں اس میں غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی تھی اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کا جو رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان جیت گئے تھے، اور مسلمانوں میں سے 14 جو صحابہ تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور جو 70 ڈسبلیور تھے وہ کلڈ ہو گئے تھے، وہ ان کو مار ڈالا تھا، ٹھیک ہے، اور 70 انفائٹر جو کافر تھے وہ پریزنر بھی ہو گئے تھے۔ ان سے نپٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو رائے تھی کہ ان سے جو فدیہ لیا جائے، ریڈیمپشن لیا جائے، قصاص لیا جائے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے تھے، اور اگر کوئی قصاص پیش نہ کر پائے تو 10 جو مسلمانوں کے بچے تھے ان کو وہ پڑھانے کا باؤنڈ ہوگا۔ غزوہ احد جو ہے یہ جو مدینہ کے نارتھ میں لوکیٹڈ ہے، احد کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ احد کے پہاڑوں کے درمیان میں لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو بیٹل آف احد کا نام دیا گیا۔ اس میں بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں، یہ بھی مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے درمیان لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جو بیٹل آف احد تھی یہ شوال کے مہینے میں لڑی گئی تھی، 3 AH کا جو AH تھا، ٹھیک ہے، اور مسلمان و مشرکین کے مکہ کے درمیان پہاڑ احد کے اوپر لڑی گئی تھی، ایٹ دی ماؤنٹین آف دی احد۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابی جو شخص تھا اس نے 300 لوگ اس کے تھے، اس نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا تھا، پیچھے جو تعداد جو لڑنے والے تھی وہ 700 رہ گئے تھے، اور مشرکین مکہ جو کافر تھے ان کی تعداد 3000 تھی۔ اس کا جو سردار تھا وہ کون تھا اس وقت؟ ابو سفیان تھا، ٹھیک ہے۔ جو تیر انداز تھے وہ کس کی کمانڈ میں تھے؟ وہ عبداللہ ابن جبار کی کمانڈ میں تھے، ٹھیک ہے۔ جو بیٹل آف احد ہے اس کا سورۃ العمران میں ذکر آیا ہے، جو اس کی ورسز ہے 119 to 127، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کس طرح ہے، یعنی 3000 جو فرشتے تھے ان کے ساتھ مدد کی، اور مسلمانوں کے جو ہارٹ تھے، جو دل تھے، اس کو سٹرونگ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام خود اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ بائی سائیڈ لڑتے رہے، اور اللہ جو تھے انہوں نے اوبیڈینس اور اسٹیڈ فارنس کی کنڈیشن پر ہیلپ کی۔ یہ جو جنگ تھی یہ اینڈ ہوئی بغیر کسی ڈیسیجن کے۔ اس میں مسلمانوں کی مسٹیک یہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈس اوبیڈینس کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ جب ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ اسی جنگ میں وہ جو کافر تھے وہ اپنا فلیگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مسلمانوں نے سوچا کہ ان کی جو وکٹری ہے وہ ہوگی، لیکن وہ دوبارہ حملہ کیا۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس اٹیک سے سیو کرنے والے تھے ان میں کون کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، لیکن اس وقت ہوا کون تھا شہید؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان فائٹرز پر اٹیک شروع کر دیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے اپنے ہاتھ کے ذریعے روک رہے تھے۔ حضرت ابو دجنہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیلڈ بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد فائرڈ دی ایروز اینڈ دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریزڈ ہم فار ہز بریوری، یعنی وہ ایرو جو تیر تھے وہ ان کی طرف چلا رہے تھے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بریوری بھی پریز کی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اٹیک دی انفائٹر اینڈ ڈروو دیم اوے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت انجری ہوئی تھی، لیکن جو صحابہ تھے وہ 70 تعداد تھے جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، ان کی باڈی کو ڈسگریس کیا تھا وہ شخص جو تھا اس کا نام تھا ہندہ۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انزلہ اور دوسرے کمپینین بھی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ان سب کمپینینز کو اسی احد کے پہاڑ میں جو جگہ تھی وہاں پر جو دفن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرڈر کو فالو نہیں کیا تھا۔ اب بیٹل احزاب کی بات کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب یہ لاسٹ اور فائنل اٹیک تھا قریش کا مسلمانوں پر۔ اس وقت قریش نے تمام عرب جو تھے ان کو مسلمانوں کے خلاف اس بیٹل میں دعوت دی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں، اور اس کو اسی لیے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ جو ہے وہ جو احزاب ہے، احزاب کا لفظ وہ حزب کی جو پلورل واحد ہے اس کا، یعنی احزاب جمع ہے اور حزب پلورل ہے، اس کا معنی کیا؟ ٹراپس یعنی لشکرس، ٹھیک ہے۔ بیٹل ڈسکس ان دی سورہ احزاب آف دی یہ تو سورۃ احزاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔
یہ جو جنگ تھی یہ 5 AH کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس جنگ میں جو اس کے کوئی ریزن تھا وہ یہ تھا جوز ایٹرڈ اگینسٹ اسلام ایگزائل آف جوش ٹرائبس اینڈ جوش پلاننگ ٹو ٹیک ریفیوج فرام دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو ان کی تعداد تھی وہ 10,000 تھی۔ اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3,000 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اوپینین جو تھا اس پر ایگری ہو گئے تھے۔ ان کا اوپینین کیا تھا؟ ڈرگنگ آف ٹرنچ، یعنی جو خندقیں کھودنا تھا اس کا جو یہ اس کا اوپینین تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سٹونز اپنے پیٹ پر باندھے تھے، کیونکہ جو بھوک کی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سٹونز اپنے پیٹ پر باندھ لیے تھے۔ اس میں مشرکین جو تھے ان کو ڈیفیٹ کیا گیا تھا، اور وجہ کیا تھی ڈیفیٹ کرنے کی؟ یہ جو خندق تھی اس پر وہ 1 منتھ تک کھڑے رہے تھے، کچھ کراس پر تھے، کچھ وہیں سے لوٹ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت جو ابو نعیم بن مسعود، یہ وہ شخص تھا جن کو ایز اے سپائی ایجنٹ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جو کافر اور جیوز قبیلوں کے درمیان فرق کرنے میں، ان کو سپلٹ کرنے میں، علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یہی ایک وجہ تھی جس سے مسلمانوں نے بیٹل آف عذاب جو تھی وہ جیتی تھی۔ اچھا، ٹریٹی آف حدیبیہ کا اگر بات کریں، صلح حدیبیہ جسے کا نام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا تھا طواف اور عمرہ کرتے ہوئے 6 AH کو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا اور نکل پڑے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے احرام پہنے تھے ذوالحلیفہ کے مقام پر، ٹھیک ہے، اور مکہ کی طرف ایک سپائی بھی بھیج دیا تھا۔ ایمبیسڈر جو آئے تھے قریش کی طرف سے وہ کون تھے؟ حارث بن القامہ، بنو کنانہ، عروہ بن مسعود، اور جو مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے وہ حضرت غنی رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پلج آف رضوان جو تھی، ٹھیک ہے، یہ اوتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، تو یعنی ایک افواہ پھیل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینین کے ساتھ ایک عہد لیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو تھی اس کا ریونج بدلہ لینے کے لیے، تو اس کو ایلیگنس آف رضوان کہتے ہیں، اور یہ پلج آف رضوان سورۃ الفاتح میں موجود ہے قرآن مجید میں۔ اب بات کرتے ہیں امپورٹنٹ کویشچن کی، کہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھی صلح حدیبیہ کے، اس میں کیا تھا کہ مسلمانوں کو بغیر حج کیے اس سال واپس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور 3 دن ان دا نیکسٹ ایئر، یعنی وہ اگلے سال 3 دن آنے کے لیے ایبل ہوں گے، یعنی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں سائڈ میں جو فائٹنگ تھی، جنگ تھی، وہ 10 سال کے لیے بند کر دی گئی۔ یہ 5 پوائنٹ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے نیکسٹ، ہمارے پاس جو لاسٹ رہتا ہے اس ویڈیو میں 26 فتح خیبر، سب سے پہلے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو جنگ تھی فتح خیبر، جو خیبر کی بیٹل تھی، یہ جیوز اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور 7 AH کو لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ فتح جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھی اس کے بعد کی جنگ ہے، جو کہ ایک MCQs بھی آیا ہے ہمارے پاس۔ جو خیبر کا میدان تھا وہ کتنے 100 مائلز جو ہے مدینہ سے نارتھ کی طرف موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فورٹس تھے اور کراپس بھی تھی، ٹھیک ہے۔ فورٹس اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے 5 جو اسٹرانگ فورٹس تھے، قلعے تھے ایک سیکشن میں، اور کچھ چھوٹے تھے جو دوسرے سیکشن میں موجود تھے، دوسرے پارٹ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو خیبر کا میدان تھا اس کی طرف خفیہ طور پر جا رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جس نے خیبر کے جو لوگ تھے ان کو اس موومنٹ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں کب انٹر ہوئے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد، اور بنو غطفان جن کو انہوں نے اپیل کی تھی جیوز نے، ان کے ساتھ ان کے مطلب جو راستے تھے اور دوسرے ٹرائبس کے وہ بند کر دیے تھے۔ اس فتح خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فلیگ دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جنگ میں کس شخص کے ساتھ لڑے تھے؟ مرحب کے ساتھ، اور اس کو ڈیفیٹ کر دیا تھا، اور اس کی جو اس کو ڈیفیٹ کیا تھا اسی کے بعد مسلمانوں نے اس جو جنگ تھی اس کو جیت لیا تھا آسانی سے۔ اس میں ڈیفیٹ کرنے کے بعد جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو ڈیفیٹ کیا تھا تو جو کافر تھے وہ ڈر گئے تھے اسے، اور بغیر لڑے یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی، اور اس کا جو ٹرمز تھی وہ ایک ہی تھی کہ وہ جزیہ پے کریں گے بس۔ جنگ مؤتہ کی بات کریں، اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر دیا تھا حارث بن عمیر ازدی کو، اور بصرہ کی طرف ان کو جو بھیجا تھا 8 AH کو، ٹھیک ہے، لیکن جو گورنر تھا روم کا اشرجیل، اس نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو جو تھا پھانسی دے دی تھی، اور جب اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف وار کرنے کا، جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اپنی جو آرمی تھی 3000 پر مشتمل تھی اس کو تیار کیا تھا، اور حضرت حارث بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے اس کو اس آرمی کا کمانڈر ان چیف جو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔
اور حضرت جعفر جو رضی اللہ عنہ تھے ان کو سیکنڈ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، یعنی اگر زید بن حارث مارٹر شہید ہو جاتے تو اس کو اس کی جگہ ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو سب سے بڑی جنگ تھی، یعنی مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور جو دوسرے تھے ان کی 2 لاکھ تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن رحاوہ جو کمانڈر تھے مسلمانوں کے، ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید آئے، اور حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں، جنگ موتا میں 9 تلواریں جو تھی اپنے ہاتھ سے توڑ دی تھی، اور انہوں نے پوری جنگ جو تھی اس کی سچویشن جو تھی وہ چینج کر دی تھی، اور انہوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں نے سکسیس حاصل کی۔ اور اس وقت آپ مسلمانوں کو فیئر لیس نیشن قرار دیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے 3000 لوگوں کے ساتھ، 3000 صحابی تھے اور ایک سپر پاور جو تھی 2 لاکھ جن کی تعداد کے ان کو ڈیفیٹ کیا تھا۔ جو ٹریٹی ہوئی تھی مکہ والوں کے درمیان کہ جنگ نہیں ہوگی، اس کو جو توڑا گیا تھا وہ کس نے توڑا تھا؟ نوفل بن معاویہ جو تھا بنو بکرہ کے قبیلے سے، اور اس کے ساتھ اس کے کمپینین تھے جنہوں نے بنو قزح کے جو لوگ تھے ان پر رات کی تاریکی میں 8 AH میں حملہ کر دیا تھا اور ان کو مار ڈالا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ٹریٹی تھی وہ ختم ہوگی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس واقعے کی خبر لے کر، اس کا نام تھا عامر بن سلیم قزائی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی ہیلپ کرنے کا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان جو تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور صلح حدیبیہ جو تھی اس کو رینیو کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی موو کرتے مکہ کی طرف وہاں پر اٹیک کرنے کے لیے، لیکن حاتب بن ابی بلتا جو نام تھا شخص کا، اس نے اس چیز کی خبر مکہ والوں کو دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو 8 کو مدینہ کا جو تھا اس کو چھوڑ دیا تھا اور نکل پڑے تھے مکہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور مار الدہران جو جگہ تھی اس وہاں پر آرمی کا کیمپ لگا دیا تھا، اور یہاں پر ابو سفیان کو ریسٹ کیا گیا تھا، یہیں پر وہ اسلام نے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہی طوا کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پر آرمی کو جو ارینج کیا، 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ وہ لوور پارٹ جو ہے ویلی کا وہاں سے انٹر ہو، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ جو اپر پارٹ ہے ویلی کا وہاں سے انٹر ہو، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ فرنٹ سے انٹر ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبہ کی کنجیاں تھی وہ کس کو دی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے، اور خود واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے تھے۔ جو غزوہ حنین ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ کون لڑا تھا؟ حوازان اور طیف کے قبیلے تھے وہ لڑے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی صدارت کس نے کی تھی؟ مالک بن آف نصری۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ 12,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی جنگ تھی جس میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ڈسٹ کی مٹی بھر کر پھینکی تھی، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے اس میں ان کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ جنگ لڑنا تھوڑا مشکل تھی، ریزن کیا تھا؟ انٹینسٹی آف سمر تھی، فمائن تھی، اور فروٹ رائپنگ سیزن تھا۔ اور ایک اور وجہ تھی، وہ کیا تھی؟ لیک آف ملٹری اکوپمنٹ اینڈ اینیملز۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ کیا کیا وجہ تھی جس وجہ سے مسلمانوں نے غزوہ تبوک لڑ نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ وجہ تھی، لیکن انکار نہیں کیا تھا۔ انکار اب صحابہ نے اس میں سیکریفائس کیا تھا، بہت ساری چیزیں دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس نے آدھا سامان دے دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ جو تھے، 100 جو گھوڑے تھے، اور بہت ساری کیش جو تھی وہ دی تھی۔ حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف نے سلور 29 kg دیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ، اور جو کمپنی تھے وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے اس رستے میں دیا۔ تو اس وقت اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000 تھی، اور جب تبوک کے مقام پر پہنچے تھے تو جو واٹر تھا وہ انکریز ہو گیا تھا، اور ایک رات اس بیٹل سے ایک رات پہلے جو سینڈ سٹارم بھی آیا تھا، جس وجہ سے مسلمانوں کی ہیلپ ہوئی تھی، لیکن جو مشرکین تھے وہ ڈر گئے تھے اور ڈر کر بھاگ گئے تھے، اور یہ جنگ بھی بغیر کسی لڑائی کے جزیہ کی کنڈیشن پر، یعنی کہ وہ جزیہ دیں گے، ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں دا فیئرول سرمن، یعنی خطبہ، جو آخری خطبہ تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی اور آخری حج 10 کو پرفارم کی تھی۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور یہ 9 ذی الحج کو پرفارم کی گئی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، جو لوگ بیٹھے تھے، جو کمپنی تھی، ان کی جو تعداد تھی وہ 1,24,000 تھی، ٹھیک ہے۔ جو سب سے ہیومن رائٹ کا سب سے پہلا چارٹر جو خطبہ مانا جاتا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عربی کو اجمی پر
اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. یہ والی جو ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک MCQ جو بات آ رہا تھا کہ ٹرسٹ آف گاڈ اینڈ میڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس لافل بائی دی ورڈ آف اللہ. یہ گاڈ گاڈ جو ہے وہ لفظ صحیح نہیں، آپ اللہ بولا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ گاڈ کی جمع ہے، یعنی اس کو جمع مل جاتی ہے. آپ گاڈس اگر نیٹ پر لکھیں تو گاڈس آئے گا، لیکن جو اللہ ہے اس کی کوئی جمع نہیں، وہ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بات کریں the rights of slaves the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس میں کوئی نہیں ہے. جو MCQs ہے یہاں پر MCQs ہے کہ جو ایٹرنل انیمی ہے انسان کا وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، ایٹرنل انیمی. ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو ہمارے لیکچر سے 3 وہ ختم ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ